ایک دن علامہ ابن قیم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک چمٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے بل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چمٹیوں کی ایک فوج لے کر آئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں سے اسے پر ملا تھا۔ گویا کہ ان چمٹیوں کو ساتھ لے کر اس پر کو لے جانا چاہتی تھی۔ چمٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے علامہ ابن قیم نے وہ پر اٹھا لیا۔ ان سب نے وہاں پر اس پر کو تلاش کیا مگر پر نہ ملا۔ اس پر سب واپس چلی گئی، مگر ایک چمٹی وہیں رہی اور پر کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ شاید وہی چمٹی تھی جس نے سب سے پہلے پر کو دیکھا تھا۔ اس دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا۔ جب اس چمٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے بل میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ دیر کے بعد پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چمٹیوں کو لے کر آئی۔ گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ ابن قیم نے وہ پر پھر اٹھا لیا۔ سب چمٹیوں نے اس پر کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب چمٹیاں واپس چلی گئیں اور حسب سابق ایک ہی چمٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ ابن قیم نے ایک بار پھر وہی پر اسی جگہ پر رکھ دیا۔ جب چمٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا تو وہ اپنے بل کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی، مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چمٹیوں کو لے کر آئی۔ علامہ ابن قیم نے اس بار بھی پر کو پھر اٹھا لیا۔ چمٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور پر نہ ملنے پر غصے سے ان کو بلا کر لانے والی چمٹی پر حملہ کر دیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم نے وہ پر ان چمٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان چمٹیوں کو وہ پر ملا تو وہ ساری اس مردہ چمٹیوں کے پاس جمع ہو گئی۔ گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھیں کہ انہوں نے اس بے گناہ کو کیوں قتل کیا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا، اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کرنا۔ جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے اور جانور بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے۔